تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ مجھے مختصر وقت میں اصلاح معاشرہ کمیٹی کے اغراض و مقاصد آپ لوگوں کے گوش گزار کرنے ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ یہ اس ملک کا متحدہ ادارہ ہے۔ اس ملک کی خوش نصیبی یہ ہے، اور اس ملک کے علاوہ دیگر کسی ملک میں بھی اللہ کی یہ نعمت میسر نہیں ہے کہ یہاں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ جو تمام مکاتب، مسالک، جماعتوں اور جمعیتوں کا نمائندہ ادارہ ہے، جہاں تمام ہی مکاتب فکر کے علماء جب کبھی بورڈ کی طرف سے مشاورتی نشست ہوتی ہیں، ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں اور ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اپنے تمام اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر ایک جگہ ٹھہر کر ایک امام نماز پڑھاتا ہے اور تمام ہی مکاتب فکر کے علماء اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ بورڈ کے چند شعبے ہیں جس میں سے ایک حساس اصلاح معاشرہ ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی چاہت یہ ہے کہ معاشرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس طرح لوگ پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، اسی طرح لوگ زندگی گزاریں، معاملات بھی پاک ہوں، معاشرت بھی پاک ہو، اخلاق بھی لوگوں کے اچھے ہوں۔ اور اس وقت جو برائیاں اس معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں اس کی روک تھام کی جائے، لوگوں کا تعلق مسجدوں سے جوڑا جائے، علماء سے جوڑا جائے، اکابر اللہ والوں سے جوڑا جائے، اور لوگ اپنے تمام کاموں کو علماء کی نگرانی میں شریعت کے مطابق کریں۔ آپ لوگوں کو اس لیے یہاں جوڑا گیا ہے کہ کس طرح اصلاح معاشرہ کے ذریعے کام کرنا ہے، اور مستقل طور پر جو کام بورڈ کی طرف سے دیے جائیں گے اس کو کیسے انجام دینا ہے، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے تفصیل سے آئے گی۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو اس وقت بیماریاں اور برائیاں پھیل رہی ہیں، مختلف برائیاں ہیں، ہر علاقے میں ایک الگ بیماری ہوتی ہے، ہر علاقے میں ایک الگ برائی ہوتی ہے، اور یہ ہم علماء کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس برائی کو جڑ سے ختم کر دیں اور اپنے معاشرے کو صالح اور پاکیزہ معاشرہ بنائیں۔ اصلاح معاشرہ کے ذریعے ان تمام برائیوں پر کام کیا جاتا ہے جس سے بچنے کا حکم اللہ پاک نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہیں۔ مثال کے طور پر اس وقت ہم لوگ جس دور سے گزر رہے ہیں اور ہمارا یہ معاشرہ جس طرح خراب ہوتا جا رہا ہے، نوجوانوں کے اندر کس طرح بے دینی آ رہی ہے، راتوں کا جاگنا، موبائل کا استعمال کرنا، اس پر فحش اور ننگی تصویریں دیکھنا، نمازوں کو چھوڑ دینا، مسجدوں سے اپنا تعلق ختم کر دینا، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرنا، سنتوں کا کوئی پاس و لحاظ نہیں، جو برائیاں اس وقت پھیل رہی ہیں اس پر مضبوط کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ برائیاں بلکہ اب بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں، جس کے نتیجے میں اس ملک کے اندر ارتداد کی لہریں دوڑی ہیں۔ اس ملک کے اندر اتنی فحاشیت اور عریانیت عام ہوئی کہ مسلمانوں کے ذہن سے اسلام کی پاکیزگی کا تصور بھی نکل گیا۔ رشتوں کا تقدس نہیں، اسلام نے جو حیا ہم کو سکھائی ہے اس کو بالکل بھلا کر بے حیائی والی زندگی گزارنا، گناہوں کے ساتھ زندگی گزارنا، برائی کے ساتھ زندگی گزارنا، اور اس پر آفت یہ ہے کہ اس کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ مومن گناہ کو اس طرح سمجھتا ہے جیسے اس کے سر پر پہاڑ رکھ دیا گیا، لیکن ہمارا حال یہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ بڑے سے بڑے گناہ کر جاتے ہیں،
بلکہ بعض لوگ اس پر فخر کر دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں نے فلاں کو بیوقوف بنا دیا، فلاں کا جو ہے مال میں نے ہڑپ کر دیا، فلاں کو پتہ بھی نہیں چل پایا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذریعے علماء کو، چونکہ اب زمینی سطح پر کام ہو رہا ہے اور اس پر ہم کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے بورڈ کے ذریعے یہ کام کرنے کی توفیق ہم کو دی۔ انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ چنتے ہیں جن کے دلوں میں احساس ہو، انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ ذمہ داریاں دیتے ہیں جن کے دل میں تڑپ ہوتی ہے۔ آپ لوگ تڑپ کو لے کر آئے ہیں، فکر کو لے کر آئے ہیں، اور ایک کڑھن آپ کے دل کے اندر ہے۔ آپ یہاں سے عزم لے کر جائیں کہ آپ اس طرح کام کریں گے جیسے بورڈ چاہتا ہے، جیسے اللہ کی شریعت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور جس معاشرے کو اللہ پاک پسند فرماتے ہیں۔ ہمارے یہاں الگ الگ قسم کی برائیاں معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں۔ ہمارے پاس گٹ کا نظام ہے، عام طریقے پر اس کو برا نہیں سمجھا جاتا، اچھے دیندار لوگ بھی اور ان کے گھر کی خواتین بھی اس میں مبتلا ہے۔ گٹ بنائے جاتے ہیں اور سودی رقم لی جاتی ہے، بیاج کا کاروبار کیا جاتا ہے، سود کا کاروبار کیا جاتا ہے، اس کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا۔ انٹریسٹ پر کاروبار کیے جا رہے ہیں، اس کو برا بھی نہیں سمجھا جا رہا۔ یہ سب چیزیں اللہ کی ناراضگی کو لانے والی چیزیں، یہ سب وہ کام ہیں جس سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں۔ ہم کو ایک صالح اور پاکیزہ معاشرہ تشکیل دینا ہے۔ اب صرف باتوں سے کام نہیں چلے گا، ہماری تقریروں سے کام نہیں ہوگا۔ ہم اگر مسجد کے امام ہیں تو ہم کو زمینی سطح پر اس کام کو کرنا ہوگا۔ ہم اگر کسی مدرسے کے مدرس ہیں تو ہم جس مدرسے میں ہیں اور مدرسہ جس گاؤں کے اندر ہے، جس شہر کے اندر ہے، وہاں سے برائیوں کو ختم کرنے کا ہم کو عزم کرنا ہوگا۔ ہم ذمہ دار ہیں، کل قیامت کے دن ہم سے پوچھ کی جائے گی، اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کریں گے۔ ہماری زندگی کے ایام گزرے جا رہے ہیں، کام بہت پڑے ہوئے ہیں، لیکن احساس ہمارے دلوں سے ختم ہو گیا۔ اب اس چیز کو چاہا جا رہا ہے کہ آپ علماء کی، ہمارے اکابرین کی سرپرستی میں اپنے معاشرے کو پاک کریں، صاف کریں۔ لوگ ہمارے معاشرے میں رہنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ ایک رسالے میں میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا، میں آپ کو واقعہ عرض کروں۔ کسی مسلمان نے کسی عیسائی سے قرض لیا تھا، اور کچھ دنوں کے بعد مسلمان انکار کرنے لگا کہ میں نے قرض نہیں لیا۔ اور وہ کسی عیسائی نے مسلمان سے قرض لیا تھا، اور وہ مسلمان جو ہے اس کو مانگ رہا، تو وہ عیسائی جو ہے دینے سے انکار کر رہا تھا، اور یہ کہہ رہا تھا کہ تیرے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ اس نے بہت منت سماجت کی، لیکن اس نے اس کی بات نہیں مانی۔ یہ ٹوٹے دل کے ساتھ جا رہا تھا، چلتے ہوئے اس نے راستے پر دیکھا ایک چرچ ہے۔ اس کو خیال آیا کہ ہم جو ہے علماء کی بات مانتے ہیں، ہم جب مسجد میں جاتے ہیں تو علماء ہم کو سمجھاتے ہیں، تو ہم ان کی بات مانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ عیسائی اس کے عالم کی بات مان لے، یہاں چرچ میں کوئی پادری ہوگا، میں جا کر اس سے یہ واقعہ بیان کروں گا تو شاید وہ مجھ کو پیسے دے دیں۔ وہ گیا اور اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے پادری نکلتا ہے۔ اس نے پورا واقعہ سنایا اور اس کو یقین دلایا کہ میں نے پیسے اس کو دیے ہیں، اور وہ اب دینے سے انکار کر رہا ہے۔ تو پادری نے ایک چٹھی لکھی، اس سے کہا کہ اس کو کھولنا نہیں، اس کو پڑھنا بھی نہیں، ایسے ہی لے جاؤ، اس کے ہاتھ میں دے دو، وہ تم کو اپنی رقم واپس کر دے گا۔ یہ جب پہنچا اس کے گھر اور وہ چٹھی اس نے اس عیسائی کے ہاتھ میں تھمائی اور کہا کہ یہ فلاں پادری نے آپ کو آپ کے مذہب کا جاننے والا ہے، اس نے یہ پرچی دی ہے۔ تو اس میں لکھا تھا کہ اس نے جب وہ پرچی کھولی اور اس کو پڑھا تو فوراً اندر گیا اور ہانپتے ہوئے پیسے لا کر اس کے ہاتھ میں دے دیے، اور اس سے کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دے۔ مسلمان بڑا حیران کہ ایک پادری نے پرچی دی، اس پرچی کو لے کر اس نے جیسے ہی پڑھا تو فوراً پیسے دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس میں لکھا کیا تھا؟ اس نے بہت اصرار کیا کہ بتاؤ اس کے اندر کیا لکھا تھا۔ اس نے وہ پرچی اس کے ہاتھ میں دی، تو اس پرچی میں لکھا تھا کہ تو کب سے مسلمان ہو گیا جو لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ یہ تصور لوگوں کے ذہنوں میں ہمارے متعلق ہے، یہ خیال ہمارے متعلق ہے۔ اور ایک زمانہ تھا جب ہم کو دیکھ کر لوگ ایمان میں آیا کرتے تھے، اسلام قبول کیا کرتے تھے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں، اور اللہ پاک نے ان سے بڑا دین کا کام لیا ہے۔ وہ جب راستے سے گزرتے تھے، مسجد کے اور گھر کے درمیان ایک غیر مسلم کی دکان تھی، وہ بہت حیرت سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتا تھا۔ ایک دن وہ بہت بے قرار ہوا اور اس نے کہا کہ اپنے نوکر سے کہ جاؤ وہ امام صاحب جو مسجد کی طرف جا رہے ہیں ان کو بلا کر لے آؤ۔ وہ گیا، امام صاحب سے کہا کہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ واپس آئے، اس کے دکان پر ٹھہرے،
وہ دکاندار کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، میں آج آپ کے دین پر قربان ہو چکا ہوں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کلمہ پڑھایا اور اس سے پوچھا کہ تم کو اسلام میں آنے کے لیے کس چیز نے مجبور کیا ہے، کس چیز کی وجہ سے تم اسلام قبول کر چکے ہو، کس چیز کی وجہ سے تم نے یہ کہا کہ میں تمہارے دین کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ امام صاحب، میں روزانہ آپ کو دیکھتا ہوں، آپ یہاں سے گزرتے ہیں، آپ کی نگاہ زمین پر ہوتی ہے اور آپ کے چہرے سے وہ نورانیت برستی ہے، تو آج میرے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ چھوٹا محمد ایسا ہے تو بڑا محمد کیسا ہوگا۔ یہ تصورات ہوا کرتے تھے اس زمانے میں لوگوں کے دلوں کے اندر، لیکن اب حال یہ ہے کہ ہم کو دیکھ کر لوگ، ہمارے معاشرے میں عام طریقہ پر یہ ہوتا ہے کہ سستا بھی اگر پلاٹ مل رہا ہو تو لوگ خرید نہیں رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے علاقے اچھے نہیں ہوتے۔ اصلاح معاشرہ کے ذریعے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہمارے معاشرے پاک ہوں، ہمارے محلے پاک ہوں، ہم سے لوگ عقیدت کریں، ہمارے محلے میں رہنے کے لیے لوگ تمنا اور آرزویں کریں، اور ہم وہ اسلام کی تعلیمات جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے اس کو عام کریں، اس کو خوب پھیلائیں۔ یہ اصلاح معاشرہ کا مقصد ہے، اور اسی لیے اکابر اللہ والے راتوں میں جو ہے اللہ سے مانگ رہے ہیں، لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کو بلا کر سمجھا رہے ہیں کہ آئیے اور دین کی بات سنیے اور اصلاح معاشرہ کمیٹی سے جڑ کر اپنے معاشرے کو پاک کیجئے، اپنے معاشرے کو صاف ستھرا کیجئے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، اللہ پاک نے ہم سب کو یہ بہت قیمتی تحفہ عطا فرمایا ہے، اور آپ لوگ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم کو اللہ نے بورڈ سے جڑنے کی توفیق دی ہے، اور یہ کہ اب اصلاح معاشرہ کے کاموں کے لیے بھی ہم کو اللہ پاک نے منتخب کیا ہے۔ یہ انتخاب اللہ کی طرف کا انتخاب ہے، یہ انتخاب اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ اس بات کو دل میں رکھ کر اصلاح معاشرہ کے کاموں میں جڑیے۔ میں نے سبق کے طور پر حضرت مولانا محفوظ الرحمان صاحب فاروقی دامت ظلہ علینا یہاں موجود ہے، حضرت مولانا صدر الحسن صاحب دامت برکاتہم موجود ہیں، میں ان کے طالب علم کی بھی حیثیت نہیں رکھتا ہوں، میں نے یہ چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ جو احباب دور دراز سے آئے ہیں، جنہوں نے اپنی کمیٹیوں کے نام لکھ کر لائے ہیں، وہ مولانا عبدالشکور صاحب کے پاس کسی کے ذریعے پہنچا دیں، اور انشاءاللہ ابھی مجلس کے اندر کمیٹیوں کا بھی اعلان ہوگا اور کنوینرز کا بھی اعلان کیا جائے گا۔ اس ویڈیو کے لیے تعاون کیا ہے پولائٹ ہیلتھ کیئر ممبئی، تکمیلی تیل بینا مالیگاؤں، جی ایس ہربل یونانی اکولا، الخدم ٹورز اینڈ ٹریولز انڈیا، مردانہ آیورویدک جلگاؤں اور روشن یونانی دواخانہ کے تھل۔ مردانہ آیورویدک مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ایک خاص نایاب تحفہ، 100% اثر کرنے والے اور بھی لاجواب اور اثردار نسخے گھر بیٹھے حاصل کریں۔ ابھی کال کریں۔ مردانہ آیورویدک جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا۔